بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من تشبہ بقوم فہو منہ او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ میرے محترم دوستو بزرگو، ہر انسان یہ چاہتا ہے کہ میں کامیاب ہو جاؤں، دنیا کے اعتبار سے بھی کہ میں جو کام شروع کر رہا ہوں وہ میں کامیاب ہو جاؤں، اور یقیناً بحیثیت مسلمان ہونے کے آخرت کے اعتبار سے بھی ہم میں سے ہر شخص کا چاہتا ہے کہ میں کامیاب ہو جاؤں۔ لیکن میرے دوستو، کسی بھی کامیابی تک پہنچنے کے لیے، کسی بھی عمل کی منزل مقصود تک پہنچنے کے لیے کچھ تھوڑی سی کوشش ہوتی ہے، تقوی ہوتی ہے، سیکھتا ہے آدمی۔ ہم نے تو یہ سنا اپنے بعض دوستوں سے کہ مطلب ویسے تو ہوتا ہی ہے، لیکن خاص طور پہ ہماری میمن برادری، سب جگہ ہی ہوتا ہے، لیکن وہ کہتے ہیں کہ جب بچہ بڑا ہوتا ہے نا، اس کا تو بہترین باپ کا کاروبار بھی ہوتا ہے، تو اپنے کاروبار میں اس کو نہیں بٹھاتے ہیں، پہلے اس کو دوسری جگہ پر سکھانے کے لیے بٹھاتے ہیں۔ جب وہ تھوڑا سا منجھ جاتا ہے، تھوڑی سی اس کو جو ہے نا وہ تھپڑ وپڑ بھی پڑتے ہیں، تھوڑے سے ایک آدھ صفائیاں بھی کرواتے ہیں اس سے، تھوڑا سا اس کو جب مانجھتے ہیں کہ اس کو پتہ تو چلے نا، دکان اپنے ابا کی ایسا نہ ہو ضائع کر دے مال کو، تو اس کو اس مقصد تک بیٹھانے کے لیے، پہنچانے کے لیے پہلے تھوڑا سا کام کروایا جاتا ہے۔ تو انسان منزل مقصود تک جب پہنچنے کے لیے اس کو کوئی نہ کوئی راستہ اختیار کرنا پڑتا ہے، کوئی نہ کوئی صحبت اختیار کرنی پڑتی ہے، کسی نہ کسی کے پاس آدمی کو کچھ سیکھنا پڑتا ہے۔ ہاؤس جاب والے بھی کہیں جا کر کام کرتے ہیں، ڈاکٹر انجینئر اپنی جگہ پر جا کے ٹریننگ کرتے ہیں، ہر شخص کسی نہ کسی کے پاس جا کر وہ ٹریننگ کرتا ہے، پھر وہ مقصود تک پہنچتا ہے، پھر اس کو سرٹیفکیٹ جاری کیا جاتا ہے۔ میرے محترم، یہ دین جو ہم تک پہنچا ہے اسی ترتیب سے پہنچا ہے، اسی مشقت، اسی تکلیف، اسی قربانی اور اسی صحبت کے ساتھ ہم تک پہنچا ہے۔ وہ جو محنت و مشقت صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین نے فرمائی، پھر تابعین، تبع تابعین، اور یوں اس سلسلہ چلتا چلا گیا، اور ہم تک آج یہ دین ہر ایک کا پیچھے کسی نہ کسی کا ہاتھ ہوتا ہے، اس کی محنت، اس کی توجہ، اس کی کوشش۔ تو اللہ رب العزت نے مجھے اور آپ کو کسی نہ کسی درجے میں یہاں پہنچایا ہے۔ میں اپنے ابا اور چچا کو کہتا ہوں کہ مجھے یہاں تک پہنچانے میں ان کی کوشش اور محنت ہے۔ مطلب بتا رہا ہوں میں آپ کو، ہر ایک کے پیچھے کسی نہ کسی کی کوشش اور محنت ہوتی ہے۔ تو منزل تک، مقصود تک پہنچنے کے لیے کچھ نہ کچھ قربانی دینی پڑتی ہے، کچھ نہ کچھ صحبت اختیار کرنی پڑتی ہے، پھر جا کر وہ آدمی۔ مولانا روم رحمہ اللہ نے ایک واقعہ لکھا، سنا بھی ہوگا آپ نے بارہ، کہ ایک چیونٹی تھی، اس نے تمنا کری کہ بیت اللہ کی زیارت کروں۔ ظاہر ہے چیونٹی بیت اللہ کی زیارت کیسے کر سکتی ہے؟ کوئی ایروپلین کے اندر بیٹھ کے تو جہاز کے لیے اس کی سیٹ تو بک ہو نہیں سکتی، لیکن ایک سچی طلب، ایک سچی لگن تھی۔ ہر زمانے میں، اور آج بھی ایسا ہوتا ہے کہ پرندے مختلف ملکوں سے آتے ہیں۔ آپ نے سنا ہوگا کہ سردیوں میں سائبیریا سے سارے پرندے آتے ہیں یہاں سے، پھر اس کے بعد گرمیوں میں چلے جاتے ہیں، سنا ہوگا آپ نے، ایسا ہوتا ہے، ہر دور کے اندر ہوتا ہے، آج بھی ہوتا ہے۔ تو وہاں کے بھی کچھ پرندے آئے، کبوتر اور دیگر جانور۔ اس چیونٹی نے اس ایک کبوتر یا ایک پرندے کے پاؤں پہ اپنے آپ کو چمٹا لیا، یہ ہے صحبت، پکڑ لیا۔ اور پھر ظاہر وہ پرندہ جب اڑا اور وہ اس نے جہاں تک اس کو پہنچانا تھا وہ پہنچایا، وہ بیت اللہ میں پہنچا،
اللہ رب العزت نے اس چونٹی کو بھی اس کی طلب اور اس کی صحبت کی وجہ سے اس کو وہاں تک پہنچا دیا۔ یہ مولانا روم رحمہ اللہ نے ایک حکایت نقل کر کے ہمیں سمجھائی یہ بات کہ ہر چیز صحبت سے، تھوڑی سی مشقت سے، تھوڑی طلب سے انسان پا لیتا ہے۔ یہ اچھی صحبت ہی انسان کو اچھا بناتی ہے۔ حضرت شیخ ہمارے اکثر فرمایا کرتے ہیں کہ دیکھو بھائی، کوئی بھی شخص جب پیدائش کے وقت برا نہیں ہوتا ہے۔ کل مولود یولد علی الفطرہ، وہ تو حدیث میں آتا ہے کہ ہر بچہ اپنی فطرت پہ پیدا ہوتا ہے، کوئی برا پیدا نہیں ہوتا ہے۔ کبھی کسی کو دیکھا کہ جب پیدائش ہو رہی ہے اس کے تو ہاتھ میں سگریٹ تھی کسی بچے کے؟ میرے خیال سے کبھی بھی نہیں ہوتی۔ کیا خیال ہے؟ کبھی بھی نہیں ہوئی۔ لیکن اس کو سگریٹ پینے والا اس بچے کو ماحول بناتا ہے۔ وہ 8-10 سال میں بعض اوقات بچہ 12 سال میں سگریٹ پینا شروع کر دیتا ہے، اس کو وہ بچے کو ماحول بناتا ہے، وہ صحبت بناتی ہے۔ وہ بری صحبت اس کو سگریٹ کا، اور پھر آگے اور مزید چیزوں کا نام نہیں لے رہا میں، جیسی چیز ہوتی، جیسے صحبت جن لوگوں کے حاصل کر رہا ہوتا ہے وہ اس کی تکمیل تک وہ جا رہا ہوتا ہے۔ تو انسان بھی ایک صحبت، اور یہ عجیب بات آپ کو بتاؤں، آپ بھی ایگری کریں گے کہ انسان کو اللہ نے، انسان انسیت سے ہے نا، تو ہر ایک دوسرے انسان کی دوا ہے، اور ہر انسان کی ضرورت ہے۔ اس کے بغیر انسان نہیں رہ سکتا، وہ پھر شاید انسان نہیں ہے، معذرت کے ساتھ، جو اکیلے اپنے آپ کو بالکل سمجھتا ہے کہ میں، اس کو بھی ضرورت ہوتی ہے کسی نہ کسی درجے میں، کوئی کھانا دینے والا، کسی کوئی پہنچانے والا، کوئی پہنچانے والا ہوتی ہے، ہر انسان کو ان کے اللہ انسان نے ضرورت رکھی۔ تو انسان جب اچھی چیز، اور انسان کے اندر ایک مادہ اللہ نے رکھا ہے قبولیت کا، ہر انسان کے اندر اللہ نے، بچہ، بوڑھا، جوان، عورت، مرد، سب کے اندر ایک قبولیت کا مادہ رکھا ہے۔ تو اچھے لوگوں میں بیٹھتا ہے آدمی تو ضرورت تو اس کی انسیت تھی نا، اس لیے وہاں جا کے بیٹھ گیا، اور اچھی بات جب وہاں سنے گا، اچھی جگہوں پہ بیٹھے گا تو اچھی بات ملے گی، تو وہ اچھی بات قبول کرے گا اور پھر اس پر عمل کرے گا۔ اور برا آدمی جب برائی کے پاس جائے گا تو اس کو انسیت برائی میں تھی تو برائی میں چلا گیا، وہاں بری چیز ہوگی، وہ خود بخود، حتیٰ کہ شراب پینے والا اگر شراب والوں کے پاس جا کے بیٹھے گا، شراب نہیں پیے گا، لیکن اس شراب پینے والے کے اثرات اس کے اندر منتقل خود بخود ہونے شروع ہو جائیں گے۔ نہیں پیے وہ شراب، چرس کا دھواں وہ اس کو چرسی بنا دے گا، چرس نہیں پیے گا وہ، لیکن کچھ دنوں کے بعد اس کی طبیعت کے اندر، ایک مزاج کے اندر، وہ دھوئیں سے ناک پہ چڑھے گا، دماغ میں چڑھے گا، اور اس کا اثر قبول کرے گا وہ۔ تو اس لیے اچھی صحبت میرے دوستو یہ ایک بنیادی چیز ہے، اور اس صحبت پر ہی انسان آگے بڑھتا ہے۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کے اندر یہ صفت سب میں تھی، انسان میں وہ بھی تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ انہوں نے اپنے آپ کو جوڑ دیا۔ صحابہ پہلے چھوٹی چھوٹی چیزوں پر لڑا کرتے تھے، لیکن اس اچھی صحبت کی بنیاد پر پھر اللہ نے کلام اللہ کے اندر ان کی تعریفات بیان کر دی، صرف اس بنیاد پر کہ ان کی اچھی۔ لیکن اب فرعون کا ذکر بھی قرآن میں آیا ہے نا، اور صحابہ کا ذکر بھی قرآن میں آیا ہے، لیکن دونوں قرآن کے اندر ذکر کا آپ سمجھتے ہیں کس کا کس حیثیت سے ذکر ہوا؟ پتہ نہیں کتنی مرتبہ تو شیطان کا ذکر بھی آیا ہے، لیکن کس حیثیت سے آیا؟ اس کی برائیوں کی وجہ سے آیا، اس کا برائی کا ذکر ہوا، کیونکہ بری صحبت، برا عمل، اس کی وجہ سے اس کا عمل اس کو ظاہر کیا گیا۔ تو میرے بھائی، ہم میں بھی یہ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ہمیں اور آپ کو اب کیا کرنا ہے، وہی بات کہ ہمارے اور آپ کے اختیار میں ہے۔ انسیت کا مادہ آپ کے اندر بھی ہے، ہمارے اندر بھی، سب کے اندر ہے، اور قبولیت کا مادہ بھی ہے۔ اب جیسی صحبت اختیار ہم کر لیں گے ویسی وہ چیز ہمیں مل جائے گی، ویسی وہ چیز ہمارے حصے میں آ جائے گی۔ اصحاب کہف کا کتا پڑھا ہوگا، سورہ کہف، واقعہ سنا بھی ہوگا، پڑھا بھی ہوگا، بارہا سنا ہوگا۔ کیا ہے کتا؟ کیا چیز ہے؟ ایک نجس جانور ہے نا، جس گھر کے اندر ہوتا ہے اس گھر کے اندر رحمت کے فرشتے نہیں آتے۔ تو نجس جانور ہونے کے باوجود بھی اصحاب کہف کا صحبت یافتہ بن گیا۔ حدیث میں آتا ہے، اس کا مفہوم ہے کہ کل قیامت کے دن اللہ رب العزت اس کو انسانی شکل دے کر جنت میں ان کے ساتھ کر دیں گے۔
اور حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا نبی کا بیٹا، قال یا نوح انہ لیس من اہلک، قرآن نے کہا اے نبی، اے نوح علیہ السلام، یہ آپ کا اہل میں سے نہیں ہے، آپ کی اولاد میں سے نہیں ہے، انہ عمل غیر صالح، اس کی وجہ یہ کہ اس کا عمل غیر صالح والوں کا تھا، وہ ان لوگوں کے ساتھ بیٹھتا تھا جو برائی والے کرتے تھے، ایمان اس نے قبول نہیں کیا تھا، وہ بھی غرق ہو گیا تھا سمندر کے اندر جو آیا تھا، طوفان آیا تھا، طوفان نوح۔ لیکن کیا تھا، نبی کا بیٹا ہونے کے باوجود بھی صحبت دوسروں کی تھی، فرمایا انہ لیس من اہلک، قرآن نے ہمیشہ کے لیے اعلان کر دیا وہ آپ کے اہل میں سے نہیں ہے۔ جب حضرت نوح علیہ السلام نے تھوڑا سا اللہ سے مانگا تھا نا کہ مجھے میرا بیٹا ہے، اس کو تھوڑی سی وہ اجازت دے دیجیے گا معافی کا، اللہ کا نظام ہے میرے دوستو، اللہ کا نظام ہے۔ 40 سال تک ابو طالب نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی صحبت اختیار کری، نہیں ایمان قبول کیا، اللہ نے اعلان کر دیا، اتنا بہرحال رعایت کری کہ سب سے اہون، سب سے ہلکا عذاب کل قیامت کے دن جس کو دیا جائے گا جہنم میں، وہ ان کو دیا جائے گا۔ یہ تو ہو گیا، لیکن جہنم سے خلاصی نہیں ملی، یہ ذہن میں رکھیے۔ انہ لیس من اہلک، اہل کون ہے؟ ایمان والا، صحبت یافتہ، اچھی صحبت یافتہ، جو اللہ کے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کر رہا ہے اور ان کے ساتھ، اللہ والوں کے ساتھ، ایسے اہل علم اور ایسے لوگوں کے ساتھ صحبت اختیار کر رہا ہے جو اپنی زندگیوں کو اس پر لگائی ہوئی ہیں۔ یہ تبلیغ میں جانے کے لیے ہمارے ساتھی کیوں کہتے ہیں بھائی تھوڑا سا وقت لگاؤ، بھائی تھوڑا سا وقت لگاؤ، بھائی کسی اللہ والے کے پاس جا کے تھوڑی صحبت میں جا کے بیٹھ جاؤ، بھائی کچھ اللہ رسول کی بات سن لو، کیوں؟ کیا مطلب ہے اس کا؟ اس کا مطلب یہی ہے کہ تم ایک ماحول میں تھوڑا سا جب جاؤ گے، ادھر ادھر والے ماحول سے نکل کر مسجد کے ماحول میں جا کے بیٹھو گے تو تمہارے اندر ایک تھوڑی سی کیفیت اور صفات پیدا ہوں گی، اور پھر اس کی بنیاد پر تمہارے لیے عمل کرنا آسان ہوگا، پھر اچھی صحبت میں تم خود بخود بیٹھو گے، ایک طلب پیدا ہو جائے گی تمہارے، اس لیے نکالنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو اچھی صحبت سے ہی انسان کو جو ہے، کیوں کہا من تشبہ بقوم فہو منہ، اور دوسری جگہ فرمایا کہ تم دیکھو کہ یہ اس کا اٹھنا بیٹھنا، اس کے دوست کون ہیں، اس کے دوستوں کو دیکھو گے، وہ دوستوں میں کون ہے، اس کے اٹھنا بیٹھنا کس میں ہے۔ ہمارا تو ذرا سا بیٹا اگر تھوڑا سا مولویوں کے ہاتھ میں بیٹھ گیا، تبلیغی ساتھیوں کے ساتھ بیٹھنا اٹھنا شروع کر دیا تو ہم تو فوراً پریشان ہو جاتے ہیں، ارے یہ تو گیا لڑکا ہاتھ سے، الٹی ترتیب چل رہی ہوتی، یہ تو بگڑ نہ جائے کہیں، اس کا کیا ہوگا۔ لیکن یہ تو شکر ادا کرو کہ وہ ان کے ہاتھ پہ چڑھ گیا، وہ بیٹھ گیا، تو کل دنیا میں بھی اگر کوئی فاتحہ پڑھنے والا ہوگا تو پھر یہی والا بچہ ہوگا جو تمہارے کسی بیٹے کسی دیندار کے ساتھ جا کے بیٹھ گیا تھا۔ مرنے کے بعد تو اگر کوئی سورہ اخلاص اور سورہ فاتحہ پڑھے گا یا قبر پہ جا کے سورہ فاتحہ پڑھنے والا یہی بچہ ہوگا جس کو آج ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ تو ہاتھ سے نکل گیا۔ اچھی صحبت کا تو شکر ادا کرنا چاہیے میرے دوستو۔ آج کل جو ماحول ہے، ہر پتھر کے نیچے ایک فتنہ ہے، ہر جگہ ایک بات ہے، ہر جگہ ایک پریشانی ہے، ہر شخص اپنی طرف اس کو غلط نسبت سے کھینچنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے، کیسا برے ماحول ہیں، ہر جگہ پر برائیاں جو ہیں وہ دعوت دے رہی ہیں، کیوں؟ وہی بات ہے، برا ماحول ہے وہ۔ اب میری وہ ہے کہ میں اس برے ماحول کو کس طرح، میں جو پہلے دن کہا تھا نا، یہ اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ رب العزت نے اس ماحول میں بٹھا دیا، اللہ نہ کرے کسی گانے بجانے کی محفل میں بھی تو بیٹھ سکتے تھے جا کے، کتنا اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ نے ہمیں ایک اچھی صحبت کے اندر، ایک مسجد کے ماحول کے اندر بٹھا دیا۔ تو اللہ نے ہمیں یہ چیز عطا کی ہے، اس کی ان صلاحیتوں کو میرے دوستو اس دین کے لیے استعمال کریں۔ اچھی صحبت یہ بہت بڑی نعمت ہے، جتنا آدمی اپنے آپ کو اس کے اندر رکھے گا، ان کے ساتھ اپنے آپ کو پھنسائے گا، وہ نجات پائے گا۔ ہم سمجھتے ہیں کہ بھاگ جائیں گے، وہ گشت کرنے والے پہنچے، بھاگ گئے، نکل گئے،
کوئی خوشی کی بات نہیں ہے میرے دوستوں کہ بھاگ جائیں گے تو بڑا مسئلے کا حل نکل آئے گا. یہ تو شکر ادا کرو کہ اللہ نے اتنی دیر تو ہمیں موقع مل گیا, تھوڑی دیر تو موقع مل گیا, چلو کچھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ کان میں بات پڑ جائے گی, کچھ تھوڑا بہت ہمارا ایمان جو ہے وہ مضبوط ہو جائے گا. تو یہ صحبت اتنی بڑی چیز ہوتی ہے میرے دوستوں. ہمیں تو پوری کوشش کرنی چاہیے کہ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے, اور ہمارا بچہ, ہماری نسلیں اگر کسی چیز میں کسی اعتبار سے آ جائیں تو یہ تو ہمارے بڑے فخر کی بات ہونی چاہیے کہ الحمدللہ اللہ نے میرے بچے کو اس کے لیے قبول کر لیا, اس دین کے کام کے لیے قبول کر لیا. تو آدمی ماحول سے بنتا ہے اور ماحول سے بگڑتا ہے. کسی بھی اچھے شخص کو ہم اچھا تبھی کہتے ہیں کیونکہ اس کا اچھا ماحول ہوتا ہے, اور اس برے شخص کو برائی کے لیے اس لیے کہتے ہیں کہ اس کا برا ماحول ہوتا ہے, اور وہ انسان کی زندگی پر خود بخود اثر انداز ہو رہا ہوتا ہے. وہ محاورہ ہے نا, مثال دے کے سمجھایا جاتا ہے نا کہ جی اگر اچھی صحبت کی مثال ہے کہ آدمی خوشبو والے کے پاس بیٹھتا ہے, سوچا بھی کریں کہ باتیں ہیں کیا, پرانی باتیں, لیکن کبھی سوچا بھی لایا کریں تو کچھ نہ صحیح پھایا نہ ملا, خوشبو نہ ملی, خوشبو تو اٹھ کر آئی گا خود بخود, وہ تو مل گئی فری کے اندر. اور بھٹی والے کے پاس بیٹھے گا تو کچھ نہیں, تو دھواں تو ملا اس کو. تو کچھ نہ کچھ تو اچھی صحبت یا اچھے اس کے اثرات مرتب ہوتے ہیں انسان کی زندگی کے. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین, اپنے آپ کو سچے لوگوں کے ساتھ بٹھاؤ, قرآن کہہ رہا ہے. یعنی وہ لوگ جو حق اور صحیح بات کرنے والے ہیں, خود صحبت یافتہ ہیں, ان کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑ کے رکھو. قرآن کہہ رہے ہیں المرء علی دین خلیلہ, انسان اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے. جیسا دوست ہوتا ہے ویسے اس کے معاملات ہوتے ہیں. اور جس چیز سے آدمی جس سے منتشبہ بقوم فہو من, جس قوم کے ساتھ جن لوگوں کے ساتھ آدمی مشابہت اختیار کرتا ہے, کل قیامت کے دن انہی کے ساتھ معاملہ ہوگا. اب میں اپنے آپ کو, اپنی وضع قطع, اپنا رہن سہن, اپنا اٹھنا بیٹھنا, میرے دوستو ہم غیروں کے طریقوں کو اپنا کر فخر کرتے ہیں, اسٹیٹس بنایا ہوا ہمارا, اللہ معاف فرمائے. برائی کا, برے عمل کر کے, سنت کے خلاف کام کر کے, سنت کو توڑ کر, اپنا لباس, اپنا اٹھنا بیٹھنا, اپنے فخر کرتے ہیں غیروں کے طریقوں اختیار کر کے. غیر سے مراد غیر مسلم, یہود و نصارہ. ہم ان کے طریقوں کو, ان کے طور طریقوں کو اختیار کر کے بڑے خوش ہو رہے ہوتے ہیں. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو ترک کر کر, بالفاظ کا ترک کر کے ہم فخر کر رہے ہیں نا, معاذ اللہ. یہی بات ہوئی نا. جب ظاہر ہے وہ ایک طریقہ وہ اختیار کرے گا, ایک وقت میں دو طریقہ تو نہیں ہو سکتے نا, یا تو سنت کا طریقہ ہوگا یا غیر سنت کا طریقہ ہوگا. تو غیر سنت طریقے کو ہم اختیار کر کے خوش ہو رہے ہوتے ہیں, فخر کر رہے ہوتے ہیں. میں نے کہا نا اسٹیٹس بن گیا ہے ہمارا آج کا. اور غیروں کے طریقے اختیار کر کر اپنی زندگی کو, اپنی نسلوں کو میرے دوستوں ہم خراب کر رہے ہیں. بس وہی میں عرض کیا کہ ہم تو خوش ہو جاتے ہیں, مولوی صاحب 15 منٹ کے لیے قاری صاحب آتے ہیں ہمارے پاس بچوں کو قرآن کی تعلیم دینے کے لیے, جی بہت ماشاءاللہ بچہ دین سیکھ رہا ہے الحمدللہ, خوش ہو رہے ہوتے ہیں اس. اور باقی سارا وہ بچہ پھر ہاتھ سے نکل رہا ہوتا ہے, وہ بچی ہاتھ سے نکل جاتی ہے, بری صحبت سے نکلتی ہے, تو پھر مولوی صاحب کوئی تعویذ دے دیجئے, کوئی تعویذ قبرستان میں گڑوا دیجئے, کوئی تو کچھ تو بتائیے. پہلے ہم نے صحبت اس کو کیا دی, مخلوط اسکول میں تعلیم دلوائی, مزید اعلیٰ تعلیم کے لیے انگریزوں کی مدر اسکولوں کے اندر بٹھایا ان کو. تو بتاؤ میرے دوستوں وہاں پر کیا ماحول ملے گا, وہاں کیا سکھائیں گے آپ کو, مجھے کیا سکھائیں گے وہاں, خود سوچ لو. تو ماحول تو اس بچے کو میں نے پرووائڈ کیا نا, میں نے اس کو پہلے وہ بچے کو غلط اسکولوں کے اندر بٹھایا, مخلوط بچوں کو بٹھایا, مرد اور لڑکا اور لڑکی کے ساتھ بٹھایا. وہ تو شیطان ہے, اس نے تو اپنا کام دکھانا ہے. اب بچہ یا بچی بگڑ گئی تو اب پھر بھی دیکھو آئے کہاں, اسی مولوی کے پاس آئے جس کو برا بلا کہتے تھے. اللہ دکھاتا ہے.
گھوم پھر کے وہی کہانی آتی ہے بھائی. اس لیے پہلے ہی یار اپنے آپ کو بنا لو یار, ضرورت ہی نہیں. ہم اپنے بچے کو دینی تعلیم ایک الحمدللہ, اب تو اللہ کا بہت کرم ہے, میں سچ بتاتا ہوں یہ تبلیغ کی برکت سے الحمدللہ, میں بھی یہ تبلیغ کی برکت سے آپ کے سامنے بیٹھا ہوں الحمدللہ, فخر ہے مجھے اس پر, اعلان کہتا ہوں, کوئی ڈر نہیں. تو الحمدللہ یہ ماحول, ورنہ ہم جب زمانے میں پڑھا کرتے تھے نا تو شاذ و نادر بچے ہوتے تھے مدرسوں کے اندر, ہوتے ہی نہیں تھے, ماحول نہیں تھا. میں آپ کو 30 سال پیچھے جا رہا ہوں, 35 سال پیچھے جا رہا ہوں, ظاہر اس وقت اتنا ماحول نہیں تھا. اب الحمدللہ تبلیغ کی برکت سے اللہ نے ایک بنایا, نسلوں میں پھر چلا الحمدللہ, بچوں پھر بچوں کے بچوں, الحمدللہ اللہ کا احسان ہے. تو آج ہمیں تھوڑا بہت کسی نہ کسی درجے میں مدارس کے اندر یہاں کے بچے, شہر کے بچے نظر آ رہے ہیں, لیکن ابھی بھی ریشو اگر ہم اٹھا کے دیکھیں تو وہ نہیں ہے, یہ بتانا چاہ رہا ہوں, ابھی بھی وہ ریشو نہیں ہے کہ کیا کھائے گا, کیا کمائے گا, کیا کرے گا, کیسے کرے گا. میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں, شاید پہلے بھی سنایا, اپنے شیخ کا. حضرت شیخ ہمارے حضرت مولانا شمس الرحمان صاحب دامت برکاتہم العالیہ, اللہ ان کو صحت کاملہ عطا فرمائے, فرمانے لگے کہ میں اللہ کا شکر ہے حج اور عمرے کی ترتیب حضرت کی بہت سالوں سے چل رہی ہے, جاتے تھے, اب تو وہ ظاہر ہے سبھی کے لیے بند ہو گیا. اس کے لیے بھی دعا کرو اللہ تعالیٰ حرمین کو ہم سب کے لیے کھول دے, اور اللہ تعالیٰ ہمارے لیے آنا جانا ہم سب کے لیے اللہ آسان فرما دے, یہ جو فتنہ مچا ہوا اللہ اس فتنے کو دور کر دے. بہرحال تو فرمانے لگے کہ وہاں پر مکہ مکرمہ میں ایک صاحب سے ملاقات ہوئی, تھوڑے سے دنیا کے سے متاثر تھے, لیکن بہرحال ملاقات کرنے آئے, حضرت سے بات کی, خیر خیر حال حوال لیے, سب ٹھیک ٹھاک. مولوی صاحب ایک سوال ہے مجھ سے آپ سے. جی پوچھیے. فرمانے لگے کہ مجھے یہ بتائیے کہ یار کیا یہ مولویوں دیکھو, جب دیکھو ماشاءاللہ عمرے پہ اور حج پہ اور مزے ہیں یار, کوئی بات ہی نہیں ہے, جب دیکھو پہنچ جاتے ہیں, جیسا کہاں سے آ رہا ہے, کیا چل رہا ہے, کیا ترتیب ہو رہی ہے. حضرت نے کہا میں نے اسے کوئی جواب نہیں دیا, خاموش رہا. سارے آدمی کے پاس بعض اوقات کو سمجھانے کے انداز ہوتے ہیں, پھر بڑوں کے بڑے تو بڑے ہی ہوتے ہیں, ان کا انداز ہی اپنا لوگ ہوتا ہے. فرمانے لگے کہ تھوڑی دیر کے بعد جب بات چیت ہونے لگی ادھر کی ادھر کی, جب اٹھنے لگے تو انہوں نے جیب سے 50 ریال نکالے اور مجھے دی, حضرت یہ میری طرف سے ہدیہ, آپ کچھ دعوت کھا لیجیے گا. حضرت نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا, کہا جواب مل گیا؟ نہیں حضرت سمجھا نہیں, میں نے آپ سے کہا تھا 50 ریال اپنی جیب سے نکال کے مجھے دیں آپ. نہیں. کس نے کہا؟ اللہ نے آپ کے دل میں ڈالا نا, تو آپ نے مجھے دیے. کہا بس سمجھ لو اللہ ہی دل میں ڈالتے ہیں, بھیجنے والے بھیج رہے ہوتے ہیں, اللہ رب العزت بلا رہے ہیں, ہم آ رہے ہیں, پھر اللہ ہی دل میں ڈال رہا ہوتا ہے, اور لوگ ہمیں ہدیہ دوسرے طریقوں میں پیش کر رہے ہوتے ہیں. ہم تو کسی سے نہیں مانگتے, یہ تمہارے کسی تعلق والوں میں کسی نے کبھی ہم نے کہا ہو کہ ہمیں کچھ دو, کبھی نہیں مانگا. الحمدللہ استغنا رکھا, اللہ سے مانگا. اللہ نے اس کے دل میں, وہ تو حدیث میں آتا ہے نا, اس کا مفہوم ہے کہ جب آدمی اللہ کا ہو جاتا ہے نا تو پھر ساری مخلوق کے دل میں اللہ اس کی محبت ڈال دیتے ہیں. یہ ہے نظام کائنات, یہ ہے طریقہ میرے دوستو. تو جب انسان اللہ کا ہو جاتا ہے نا, یہی ہے, یہی دعوت, ہر دعوت کا خلاصہ یہی ہے کہ ہمارا رخ اللہ کی طرف پھر جائے, ہماری وہ محنت, وہ صحبت جو غیروں کے طریقوں پہ چل رہی ہے, اس کا رخ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف پھر جائے. انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا بھی یہی کام تھا, اور انبیاء کے بعد بھی اس کام کا بھی یہی نتیجہ ہے کہ ہم اپنے کام کو, اپنے رخ کو تبدیل کر لیں میرے دوستو. ہمارا رخ اللہ کی طرف ہو جائے, اللہ سے تعلق جڑ جائے, اللہ سے محبت. ساری بات, سب کا خلاصہ میرے دوستو, تبلیغ ہو, تصوف ہو, سب کا خلاصہ یہی ہے میرے دوستو کہ ہمارا زاویہ نگاہ اللہ کی طرف ہو جائے, ہم اللہ سے مانگنے لگیں, ہم اللہ سے تعلق جوڑ دیں. تو یہ اچھی صحبت بھی یہی اس کا نتیجہ کہ ہماری صحبت کا مطلب یہی ہے اچھی صحبت کا کہ جو نگاہ صحابہ اکرام کی پہلے دنیا کے اوپر تھی, لڑائی جھگڑے فساد, وہ نگاہ تبدیل ہو کر اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف چلی گئی, اور اپنی جان قربان تک کرنے کے لیے تیار ہو گئے اللہ کے لیے. بس یہی چیز ہم بھی آپ سے مدعا ہے, یہی دعویٰ ہے, یہی مانگتے ہیں, یہی کہتے ہیں بھائی, اور کچھ نہیں چاہیے کہ ہم اپنے آپ کو اللہ کی طرف پھیر لیں, اللہ کی محبت کی طرف اپنے رخ کو پھیر لیں. اچھی صحبت سے ہی یہ چیز مل سکتی ہے میرے دوستوں.
اچھی صحبت سے ملے گی، پکی بات ہے، کہیں اور سے نہیں مل سکتی۔ تو زندگی اللہ نے ہمیں مجھ سمیت ایک چانس دیا ہے، کیا خیال ہے کسی کے پاس 2-3 زندگیاں؟ ہر ایک کے پاس مجھ سمیت ایک چانس ہے۔ اس چانس کو اویل کر لو میرے دوستو، اس چانس کو حاصل کر لو، اور اللہ کے لیے اپنے آپ کو، ہم اپنے رخ کو اللہ کی طرف، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی طرف اپنے آپ کو پھیر لیں۔ یہی گانا ہمارا ہے، تھا، ہے اور رہے گا۔ میں نے کہا نا، بار بار ہم یہی کہیں گے، ہر جگہ یہ کہیں گے، ہر بیان میں یہ کہیں گے، ہر بات میں یہ کہیں گے، کیونکہ اس کا مزے ہم لے رہے ہیں، تو ہم چاہتے ہیں آپ بھی مزے لیں، ہم ہر شخص مزے لیں کہ کتنا فائدہ ہے اللہ کے ساتھ تعلق جوڑنے میں۔ اللہ رب العزت ہماری ہر بات سن رہا ہوتا ہے، ہر بات پوچھ رہا ہوتا ہے، ہر بات ہم مانگتے ہیں اللہ سے، اللہ پوری کر دیتے ہیں الحمدللہ۔ تو اللہ سے تعلق جوڑیں، اللہ سے مانگیں، بندوں سے، مخلوق سے نظر ہٹائیں، اللہ کی طرف نظر رکھیں۔ یہی ہمارا قرآن ہے، یہی ہماری حدیث ہے، یہی بات کا خلاصہ ہے۔ اور اللہ سے مانگتے بھی رہنا چاہیے، دعا بھی کرتے رہنا چاہیے، توبہ بھی کرتے رہنا چاہیے، ان برائیوں سے اپنے آپ کو بچاتے بھی رہنا چاہیے کہ اچھی ساتھ ساتھ، یعنی اچھی صحبت کا مطلب یہ کہ برائیاں خود بخود، اور معلوم کریں کہ مجھ سے جو غلطیاں ہوئی ہیں میں اس کا ازالہ کس طرح کروں، توبہ کرے، استغفار کرے، اللہ سے معافی مانگے، جس کا جو ترتیب ہے اس ترتیب سے اس کا حق ادا کرے، اپنا حق کو معاف کروائے، یا جو بھی ترتیب ہے، اور پھر اس ترتیب پہ چلے، تو انشاءاللہ میرے دوستو یہ دنیا میں بھی مزے پرسکون رہے گی انشاءاللہ، اور آخرت کے اعتبار سے بھی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کیجئے، اللہ تعالیٰ مجھے بھی، آپ سب کو بھی دین پہ چلنے کا والا بنائے، دین پر عمل کرنے والا بنائے، اچھی صحبت اختیار کرنے والا بنائے، بری صحبت سے اللہ ہم سب کو محفوظ رکھیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ پوچھنا ہے کچھ ساتھی کو تو پوچھ لے سوال، کوئی ذہن میں کسی کی کوئی بات ہو، کوئی سوال ہو۔ الصلاۃ خیر من النوم کا جواب ہے صدقت و بررت۔ قد قامت الصلاۃ کا جواب ہے اقامها اللہ و ادامها۔ یہ اس کتابوں میں مل جاتا ہے، آسان نماز کتاب ہے، اس میں مل جائے گا، اگر آپ کو ابھی یاد نہ ہو تو یاد ہو جائے گا، کوئی ایسا مشکل نہیں۔ میں نے عرض کیا نا کہ یقین تک جائے بات، اگر واقعی یقین ہم پہ بات چلی جاتی ہے تو پھر تو آپ باہر جا کے بھی کر سکتے ہیں، لیکن اگر شک کا معاملہ ہے تو ہم نے تو ہر پابندی لگائی ہے وضو کرنے کی، آپ پھر سوچ لیجئے جو کرنا ہے۔ وہاں نہ جائے، کسی وہاں شک ہے نا، اس یقین پہ۔ بیٹھ ہونے کے بعد دیتے ہیں، لے لیجیے گا۔ جب آپ کو موقع مل جائے وہی افضل ٹائم ہے۔ ویسے تو جمعے کے دن کا ہے، لیکن ہمارے اکابرین نے کہا کہ جی اگر جمعرات کی مغرب کے بھی پڑھ لے گا تو انشاءاللہ وہ حق ادا ہو جائے گا، مغرب کے بعد بھی اگر سے تب بھی جائے پڑھ لے گا۔ تو آپ دیکھ لیں جب آپ کو موقع ملے جب پڑھ لیجیے، جب ہمیں پورا ایک ٹائم 24 گھنٹے کا مل گیا ہے تو اس سے فائدہ اٹھا لیں جب بھی موقع ملے۔ جمعے کے بعد اب ہر ایک کا اپنے معمولات ہوتے ہیں، ہوتا ہے کوئی جمعے سے پہلے پڑھ سکتا ہے تو پڑھ لے، کوئی جمعے کے بعد پڑھ سکتا ہے، اس لیے کوئی خاص وقت متعین نہیں کیا گیا۔ بنا دیا؟ اچھا، پہلے میں جا کے نہاؤں اس پہ تاکہ ابتدا کروں، تاکہ کیسے نہاتے ہیں، کیا کیا انہوں نے؟ اچھا ذوالفضل کے تو آپ وہاں بھی جا سکتے ہیں، کر سکتے ہیں، کوئی مسئلہ تھوڑی ہے، آپ ادھر بھی کر سکتے ہیں ادھر بھی کر سکتے ہیں، وہ تو غسل فرض ہو گیا، اب تو اب رخصت، آپ یہاں اگر لائن لگی ہوئی ہے تو آپ ادھر چلے جائیں۔ اچھا یہاں بھی زیادہ لائن لگانے کی ضرورت نہیں ہے، بس جب ایک دیکھے خالی ہو تو آدمی چلا جائے، اور وہاں بھی لائن لگانے کی ضرورت نہیں ہے، دیکھ لیں اندازہ ہو جائے چلا جائے، لیکن یہ ہے کہ پھر تو وہاں جا سکتا ہے، زیادہ اچھا ہے، کیونکہ یہاں ممبران زیادہ ہوتے ہیں، وہاں والے ممبر کم ہوتے ہیں، اس لیے وہیں چلا جائے۔ ٹھیک ہے پھر انشاءاللہ تھوڑی دیر کے لیے بس مراقبہ کریں گے غفلت والا دل، تاکہ ہمارا یہ صحیح ہو جائے۔ ویسے تو میرے دوستو دیکھو
یہ 2-4 منٹ میں نہیں جاتا. یہ غفلت والا دل جو زنگ آلود سالہ سال کا وہ ہے 2-4 منٹ میں نہیں صاف ہو جائے گا. لیکن یہ ایک نمونہ ہے. ہم اس کو دیکھیں، اس کی کوشش کریں، پھر بعد میں بھی اس کے لیے کریں. اور پھر ظاہر سی بات ہے کسی اللہ والے سے تعلق جڑے گا تو پھر وہ بھی اس کو ترتیب بتائیں گے. پھر انشاءاللہ دیکھیے گا کیسے دل صاف ہوتا ہے اور کیسے شفاف دل ہو جاتا ہے انسان کا. کہ پھر اس کی مثال وہی ہے کہ اس کا آسان نسخہ یہ ہوتا ہے کہ ہر اس شخص کے اندر جس کا دل اللہ رب العزت کی ذریعے سے صاف کر دیتے ہیں، سامنے والے کے لیے خیر خواہی کا جذبہ پیدا ہو جاتا ہے. ہر اعتبار سے دینے مال کے اعتبار سے، اس کی خدمت کرنے کے اعتبار سے، اس کو اچھا گمان کرنے کے اعتبار سے، اس کے ساتھ کوئی اچھا معاملہ کرنے کے اعتبار سے، وہ پھر خود بخود اس کا سب سے وہ ایک نتیجہ یہ نکلتا ہے. تو اس لیے ہم اس وقت تو میں نے کہا 2-4 منٹ تو صرف ایک نمونے کے طور پہ پیش کرتے ہیں کہ تاکہ ہمارے اور ان بزرگوں نے اللہ والوں نے تو اس کے لیے گھنٹوں اور پھر گھنٹوں میں دنوں کئی دن تک اس گھنٹے ایک دن میں کئی گھنٹے اور پھر کئی دن پھر جا کے میرے دوستو اس پر اللہ رب العزت یہ صفائی عطا کرتے ہیں. اور پھر وہی بات ہے کہ غبار آلود تو زندگی ہوتی ہے، پھر غبار آ جاتا ہے، پھر اس لیے بار بار کیا جاتا ہے تاکہ ہمارا دل صاف ستھرا رہے. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق دے اور یہ دل ہمارا بھی بالکل صاف شفاف بنا دے. طریقہ اس کا یہ میں نے آپ کو بتاتا ہوں کہ اپنی آنکھوں کو بند کر لیجئے، دونوں ہونٹوں کو ملا لیجئے، زبان کو اوپر کے تالو سے لگائیں تاکہ حرکت نہ کرے. دل کے اندر یہ خیال کیجئے کہ جو بائیں جانب پہلو کی طرف ہے کہ میرے اس دل کے اندر اللہ جل جلالہ و عم نوالہ کے ذکر مبارک کے انوارات اور تجلیات کا نور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک سے ہوتا ہوا سلسلہ عالیہ نقشبندیہ کے بزرگان دین کے توسل سے آ رہا ہے. اس سے میرے دل کے اندر سے گناہوں کے زنگ، ظلمات، اندھیرات، کدورات سب کو جلا دیتا ہے اور میرا دل کہتا ہے اللہ اللہ اللہ.
اللهم آمین. الحمد للہ رب العالمین المتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم. رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. سبحانک اللہم بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد مبارک وسلم. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتہ.